کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ رسالت سے نواز رہے ہیں، اب معجزہ دے رہے ہیں کہ جاؤ فرعون کی طرف اور جاؤ بنی اسرائیل کی طرف، فرعون کو میری طرف بلاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو اس دعوت والے کام میں شریک کر دے، ہاں وہ میری کمر کو مضبوط کرے اور میرا مددگار ہو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور جاؤ تم دونوں. لیکن یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ یہ تو دوسرا تم پر احسان ہے، اس سے پہلے احسانات کو تو یاد کرو کہ تم ایک بیوہ کے گھر میں کس حال میں پیدا ہوئے، اکیلی تمہاری ماں، اس کی گود میں تم، اور اس تمہارے ختم کرنے کے لیے فرعون اور اس کی پوری فوج اور اس کی حکومت. تو ہم نے تمہاری ماں کو وحی بھیجی، حکم دیا کہ اس بچے کے لیے ایک صندوق بناؤ اور اس بچے کو اس تابوت اور صندوق میں بند کر دو، صندوق میں بند کر کے اس کو دریا کے حوالے کرو. اس نے دریا کے موجوں کے حوالے کیا، دریا نے ان کی موجوں نے اس صندوق کو لیا اور تمہارے دشمن فرعون کے گھر میں تمہیں پہنچا دیا. اور کیسے فرعون کے سامنے تم ہو اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو وہی بچہ ہے جس کے لیے میں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کیے، لاؤ اس کو قتل کرو. لیکن کیسے میں نے تمہاری حفاظت کی، اور جس کے خزانے تمہیں ختم کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہو رہے ہیں، ہم نے کیسے تمہاری ماں تک تم کو لوٹایا اور تمہاری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور عورتوں کی پستانوں کو حرام کر کے تمہاری ماں کی گود میں پہنچا کر ماں کے سینے سے دودھ پلایا. اور یہی فرعون اب ماں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دے رہا. اللہ اکبر، اللہ کیسے کرنے والے. تو قرآن کا آدھا صفحہ ہے جس میں اللہ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، کس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس دعوت والے کام میں رسول بن کر بلانے کام میں شریک ہونے کی اللہ سے درخواست. قربان جائیں اس کے کرم پر کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ اپنے نبی سے اپنے حبیب کی امت کو یہ کام دے رہا ہے. بلکہ قرآن میں حکم ہے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد شعرۂ عام یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کا تعارف کراتا ہوں سمجھ بوجھ اور یقین کے ساتھ. یہ میری زندگی کا راستہ بھی ہے اور ہر کلمہ گو کا راستہ ہے. اس لیے بھائی ہم نے تو اس محنت کا مقصد اور یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ یہ امت جو اپنے مقصد سے غافل ہو گئی، چھوڑ گئی، بھول گئی تھی، پوری کی پوری امت کو سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے قبول کر لے اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور پھر پوری کی پوری امت کو توبہ کرا کے اس پر لانا. کہ بنی اسرائیل کا وہ نافرمان کہ جس نے 100 قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، پھر ایک عبادت گزار کے پاس گیا، اس نے کہا توبہ توبہ تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا، 99 آدمی قتل کیے، تو اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 ہو گئے. لیکن پھر اس کے دل میں ندامت ہوئی، ایک عالم کے پاس گیا جو اس زمانے میں سب سے زیادہ علم والا تھا، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کہا کیوں نہیں، تمہارا رب تو تواب ہے، اس کے اور تمہارے توبہ کرنے کے والے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس علاقے اور بستی میں تم رہتے ہو اس کو چھوڑ دو اور صالحین کی بستی اور شوق میں جاؤ اور وہاں کی صحبت اختیار کرو. کا وہ چلا. تاریخ میں آتا ہے کہ بس زندگی اس کی اتنی تھی، راستے ہی میں تھا کہ وہ گر گیا اور روح اس کی قبض کر لی گئی. لیکن اس کو ندامت تھی، کہا گرتے ہوئے جو زندگی کے سانس تھے اس میں بھی تھوڑا سا وہ اس علاقے کی طرف کھسکا. ندامت، اللہ کا ڈر، اللہ سے معافی اتنا غالب کہ گرتے ہوئے بھی زمین کی طرف کھسکا. بس یہ توبہ کے لیے نکلنا نادم ہو کر، اور مرتے ہوئے بھی اللہ اس گاؤں کی طرف جانا کہ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتے کہیں اس کی زندگی دیکھو قتل و غارت سے بھری ہوئی، کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، جہنم کا مستحق ہے. رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، جا تائبن، یہ توبہ کو نہیں دیکھتے، یہ تو توبہ کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ چلا تھا، تو یہ چلنا اس کا رائے گا نہیں جائے گا. تو اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ دیکھو جس بستی کو چھوڑ کر آیا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے دونوں کے فاصلے کو جو ہے ماپ لو، جس کی طرف زیادہ قریب ہوا یہ اس میں سے ہوگا. اگر جس نافرمانوں کی بستی کو چھوڑ کر آیا اس کے قریب تو پھر یہ عذاب کا مستحق ہے، اور جو اگر یہ فرما برداروں اور نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر یہ رحمت کا مستحق ہے. حدیث میں آتا ہے حقیقت میں ابھی اس نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا، وہ تو نافرمانوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن اس کی ندامت اور توبہ کرنا اور مرتے ہوئے بھی یہ کھسکنا اور اپنے جسم کو اس کی طرف بڑھانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حکم دیا اے زمین
فرشتوں کے پیمائش کرنے سے پہلے اے وہ نافرمانوں کی زمین تمہارا فاصلہ لمبا ہو جائے اور تم پھیل جاؤ، اور اے فرما برداروں وہ بردار گاؤں کی طرف والی زمین تم ذرا سکڑ جاؤ تاکہ فاصلہ کم ہو جائے۔ جب فرشتے حساب لگایا تو وہ ایک بالش یا دو بالش اس بستی کی طرف زیادہ قریب تھا جس کی طرف جا رہا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اچک لیا۔ اللہ ایسے رحیم کریم۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا شخص اتنا بڑا مجرم جب وہ خود اپنی توبہ کر کے چلتا ہے اور توبہ کی زندگی، توبہ اس اطاعت والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ رحمت والے فرشتے لے گئے، تو یہ امت تو ساری امتوں سے سب سے بہترین امت ہے، اور اس امت کے افراد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ فرد جب ہے خود بھی توبہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے گا اور سارے انسانوں کو توبہ کرانے کی نیت سے یہ نکلے گا، تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور اللہ کی طرف سے نوازشیں اس پر کتنی ہو کہ توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جی ہاں، تم میں سے سب خطا کرنے والے ہیں، خطا ہر ایک سے صادر ہوتی ہے، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کریں۔ اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں ساری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے، پچھلی زندگی سے ہم معافی مانگے اور آئندہ کی زندگی کے لیے سب، چاہے وہ ابھی کسی وجہ سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، سب کے سب اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے کلمہ طیبہ سے ہمیں نوازا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا حضور کی نیابت میں یہ ہماری ذمہ داری دکھتی ہے۔ جو ہی ہم نیت کر لیں گے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہی اللہ کی رحمتیں آسمان سے برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے بھائی سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاء اللہ پچھلی زندگی کو تو معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی اے اللہ اپنے دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی اور سارے انسانوں کو اے اللہ تیرے دین کی طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا ہم نیت کریں گے، اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے تربیت اور قبولیت کا نظام چلے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے واپس جانے والے بھی اب یہ نیت نہ کریں کہ ہم دنیا کے کام کاج میں لگیں گے، بلکہ یہ نیت کریں کہ ہم تو اب آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محنت کو مقصد بنا کر کریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اس کے لیے اپنے گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، رشتہ داروں کو اور پڑوس والوں کو تیار کریں گے اور اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے۔ یہ 3 دن اس مجمع میں بیٹھنا، اللہ رسول کی بات کو سننا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ایمان والوں کی نشانی میں سے ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ اللہ کے احکام اور آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ تو ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔ اس لیے سارے ساتھی اس بات کی نیت کر کے جائیں کہ ہم تو واپس آنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے اور اپنے علاقے والوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے اور توبہ کرانے کے لیے اور اس محنت پر کھڑا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس ہوگا اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد کا وعدہ ہے۔ المعونۃ بقدر المعونہ، کہ جتنی بڑی ذمہ داری کا احساس اللہ کی مدد بھی اس کے بقدر۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ اس لیے بھائی جا کر لوگوں سے ملنا اور اللہ کی طرف ان کو بلانا، اب اچھے اخلاق سے بلانا۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا، ہم مسلمانوں سے ملنے جائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، ان کو لے کر بیٹھیں گے اور دعوت دیں گے، آخرت کی طرف بلائیں گے اور ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے آپس میں بیٹھنے والے، میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے والے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے اور کسی مسلمان کی ملاقات کے لیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، اور ایک تفصیل ہے کہ فرشتہ آتا ہے کیوں جا رہے ہو کہ میرا مسلمان بھائی ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ ہمارا ملنا تو بھی اللہ کے لیے ملنا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بنانا، یہ اس سے بھی اونچا مقصد ہے جو صرف ملاقات ہی کے لیے جائے۔ فرشتہ کہتا ہے کوئی قرضہ تو نہیں جو تم نے وصول کرنا ہو،
اور کوئی جو ہے تمہارا حق تو نہیں ہے جو اس سے لینا ہو، یا کوئی اور معاملہ تو نہیں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتہ کہتا ہے پھر سن لو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو بتا تیری یہ نیت اور یہ چند قدم اٹھانا مسلمان سے ملاقات کے لیے، اس کی وجہ سے تو پاکیزہ اور مبارکباد کا مستحق ہو گیا. وطاب ممشاک، تیرا یہ چلنا پاکیزہ اور اللہ کو پسند آ گیا. وتبوأت فی الجنت منزلہ، اور تو نے تو چند قدم اٹھا کر جنت میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ اور محل بنوا لی. جو سنا گیا اللہ اس پر